منظور صاحب بولے، پر تم اردو تو ایسے بولتے ہو جیسے تم یہیں کے رہنے والے ہو۔ زارا بولی، ارے بھائی آپا نے سکھائی ہوگی نا۔ منظور بولا، ہاں لیکن زبان بہت صاف ہے اس کی۔ اور بیٹا تم کیا اسٹڈی کرنے آئے ہو یہاں؟ شریعہ نے جواب دیا، اصل میں آثار قدیمہ پہ تحقیق کے حوالے سے ایک تھیسس تیار کر رہا ہوں، تو بس اسی سلسلے میں، اور پھر مام نے بھی یہاں آنے کو ترجیح دی تو میں یہاں آ گیا۔ زارا گہری آہ بھرتے ہوئے بولی، آپا کو یہاں آئے ہوئے 30 سال بیت گئے، ابا کے فوت ہونے کے بعد نہیں آئیں۔ شہریار چائے ختم کر کے پیالی رکھتے ہوئے بولا، زارا آنٹی بس گھر میں آپ ہی لوگ ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اگر میں سب سے مل چکا ہوں تو میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ زارا فوراً بولی، ہاں بیٹا بس ہم ہی لوگ تو ہیں، تم تھکے ہوگے آرام کر لو، مایا تمہیں تمہارے کمرے تک لے جائے گی۔ شہریار زہرا کا جواب سن کے تھوڑا سنجیدہ ہو گیا، لیکن پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ماما نے آپ سب لوگوں کے لیے تحائف بھیجے ہیں، وہ میں کل آپ سب لوگوں کو دوں گا۔ ابھی مجھے اجازت دیں، میں آرام کر لوں۔ آپ سب لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا۔ اسد جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا بولا، شہریار یار آپ کو یہاں اتنا اچھا لگے گا کہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد آپ یہاں سے جانا نہیں چاہو گے۔ شہریار نے اپنی جیکٹ پکڑتے ہوئے اسد کی بات سنی اور اسے ایک طنز کی نگاہ سے دیکھ کر چل پڑا، لیکن اسد نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا۔ مایا بڑے فخر سے شہریار کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، لیکن شہریار جو اتنی دیر سے بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھا خوشگپیاں لگا رہا تھا، اچانک نہایت سنجیدہ موڈ میں آ گیا تھا، یا شاید وہ تھک گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی اور روب کے ملے جلے آثار تھے۔ اس کے کمرے کے سامنے پہنچ کے مایا بولی، سو دس از یور روم اینڈ اف یو نیڈ اینی تھنگ، جسٹ اینی تھنگ، یو کین ٹیل می، آئی ول آلویز بی دیئر، اینڈ یور لگیج ہیز آلریڈی بین شفٹڈ ٹو یور روم۔ وہ بڑے فخر اور ادا سے انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ لیکن شہریار اسی سنجیدگی کے عالم میں صرف ایک لفظ تھینکس بول کر کمرے میں داخل ہو گیا، اور داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی شہریار نے منظور کو بتایا کہ اسے ریسرچ سینٹر پہنچنا ہے اور پہلا دن ہونے کی وجہ سے جلدی جانا ہے۔ منظور صاحب نے پوچھا، تم کیسے جاؤ گے؟ تمہیں یہاں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ شہریار لاپرواہی سے جلدی میں بولا، آپ فکر نہیں کریں، میں رات کا کھانا گھر آ کر کھاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے نکل گیا۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ مہرو باورچی خانے سے کھانا لا کر سرو کر رہی تھی۔ منظور صاحب کھانا کھاتے ہوئے اپنی بہن سے مخاطب ہوئے، الماس تم نہیں ملی نا ابھی تک شہریار سے؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، وہ بہت ہی خوش مزاج اور خوش اخلاق انسان ہے، آج شام تم بھی ملنا اس سے۔ زہرا یہ سن کے ناگواری کے تاثرات دینے لگی۔ مایا ایک دم پرجوش ہو کر بولی، ہم شہریار کو یہاں کی سیر کروائیں گے، کتنا مزہ آئے گا نا۔
حماد اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، فی الحال تم جلدی کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کی سیر کے لیے وہ ہمارا محتاج ہوگا۔ اسد بیچ میں اپنی بات پیش کرتے ہوئے بولا، ہاں بھانجے، دیکھا نہیں کل وہ خود ہی گھر پہنچ گیا، اور آج بھی صبح سویرے بنا کسی کی مدد کے خود ہی نکل گیا۔ منظور صاحب اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، میں تو بتا رہا ہوں لڑکا بڑا سمارٹ ہے، لیکن مجھے بہت متاثر کیا ہے اس نے۔ زہرا اتراتے ہوئے بولی، بھئی امریکی ہے، وہاں کا طرز زندگی ہی ایسا ہے۔ بہرحال شام کا کھانا بہت اچھا سا بنانا ہے آج، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں نکل گئے، منظور صاحب اپنی جاب پہ، اور حماد اور مایا کالج اور یونیورسٹی۔ گھر میں رہ گئے زہرا، الماس، اسد اور مہرو۔ زہرا نے الماس اور مہرو کو بلایا اور کہا، الماس، شہریار شام کا کھانا گھر آ کر کھائے گا، تم خود پوری توجہ سے کھانا بنانا، میں نے اسد کو سامان لینے بھیج دیا ہے، اور مہرو تم گھر کی اچھے سے صفائی کر دینا، ماں کے ساتھ باورچی خانے میں بھی مدد کروانا، اور ہاں شہریار کے کمرے کی اچھے سے صفائی کرنا، لیکن احتیاط سے، اس کا سامان خراب نہ ہو، اور الماس، میں نے جو تمہیں کہا تھا اس میں کوتاہی نہ ہو، سمجھ گئی نا تم؟ مہرو شہریار کے کمرے میں صفائی کے لیے گئی، سارا سامان ابھی بند ہی پڑا تھا، وہ سرسری سی صفائی کے بعد کمرے سے باہر آ گئی۔ اچانک اسد سامنے سے آ گیا اور ارد گرد کسی کو نہ پا کر بولا، میری چندہ کچھ الجھی سی لگ رہی ہو، کیا ہوا؟ مہرو نے اسد کو نظر انداز کر کے جانے کی کوشش کی، لیکن اسد سامنے آ کر رستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مہرو کے قریب آیا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مہرو کو گھورتے ہوئے بولا، دیکھو مہرو، تم ہی میری منزل ہو، اور میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، اور اب تو زہرا آپا کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اب ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مہرو بے چینی سے اس سے جان چھڑا کر بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔